بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تحقیقات کے سلسلے میں متعدد ایرانی انٹیلیجنس اور فوجی افسران کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایران کے فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایران کے اس گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی جہاں اسماعیل ہنیہ مقیم تھے گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ میں تہران میں قاتلانہ حملہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی آرمی کی خصوصی انٹیلیجنس ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ تہران کے امام جمعہ نے اپنے جمعے کے خطبے میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کی تخریب کار اسرائیل کے ہاتھوں ہوئی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت اپنی بقا کا راز کھو چکی ہے۔ الاقصی طوفان آپریشن نے اس غاصب حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے، اور وہ اب جتنا بڑھ پڑا رہا ہے اتنا ہی اپنی موت کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت اندرونی انتشار کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کی فوجی قوتوں پر ناقابل تلافی ضربیں لگائی جا چکی ہیں، اور مقبوضہ علاقوں میں اس پر عدم تحفظ کا سایہ چھایا ہوا ہے۔ لیکن جرم کی پہچان بن چکے نیتن یاہو کا امریکی کانگریس کے ذریعے استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک قاتل کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ ایسے امریکی کانگریس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ امریکی عہدیداروں نے شاید نیتن یاہو کو گرین لائٹ دے دی ہے، جو اس نے امریکہ سے واپسی کے بعد وحشیانہ قتل و غارت کو اور شدید کر دیا ہے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کفر اور استکبار کے محاذ کے لیے زندہ اسماعیل ہنیہ سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اسرائیل کی دوستوں، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ صہیونی فوجی مراکز پر راکٹوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی مراکز پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے اس سے پہلے دوستوں جمعے کی صبح بھی اعلان کیا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے جنوبی لبنان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، لیکن ہمارے اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں کی فائرنگ کے بعد یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ غیر قانونی اور شفاف اسرائیلی رجیم کی سلامتی کونسل نے غاصب صہیونیوں کو 40 ممالک کا سفر کرنے سے سختی کے ساتھ خبردار کیا ہے۔ صہیونی سلامتی کونسل نے مذکورہ 40 ممالک کو خطرناک ممالک قرار دیتے ہوئے غاصب صہیونیوں کو دوسرے ممالک میں بھی اپنی شناخت ظاہر کرنے پر سختی کے ساتھ متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی پوری دنیا کے ممالک میں کسی بھی جگہ اپنی اسرائیلی یا یہودی شناخت ظاہر کرنے سے سختی کے ساتھ گریز کرتے ہوئے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غاصب صہیونی رجیم نے ان ممالک میں خطرے کی سطح کو درمیانے سے زیادہ درجے کا قرار دیا ہے، اور تاکید کی ہے کہ ایرانی حزب اللہ اور حماس نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور بیروت میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر فواد شکر کی ٹارگٹ کلنگ کا بدلہ لینے کی دھمکی دے رکھی ہے، لہذا تمام صہیونی حتی الامکان احتیاط سے کام لیں۔ خیبر پختونخوا کے پی کی صوبائی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں تلخ کلامی کے بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اقبال وزیر نے عمران خان سے متعلق گندی زبان کا استعمال کیا، جس پر حکومتی اراکین نے شور شرابہ شروع کیا اور ان کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ دونوں اطراف سے اسمبلی کے فلور پر گالم گلوچ کا تبادلہ ہوا۔ صوبائی وزیر ملک لیاقت نے کہا کہ میرے لیڈر کو گالیاں دی ہیں، جب تک وہ معافی نہیں مانگتے ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے اپنی شہادت سے 2 دن قبل 3 اگست کے دن کو غزہ کے ساتھ یکجہتی کے قومی اور بین الاقوامی دن میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
شہید اسماعیل ہانیہ نے اپنی ایک پریس ریلیز میں صہیونی حکومت کی جیلوں میں قید فلسطینی اسیروں اور غزہ کے عوام کے دفاع کے لیے اس قومی اور بین الاقوامی دن میں وسیع اور فعال شرکت پر زور دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف استقامت اور مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسماعیل ہانیہ اور فواد شکر کی شہادت استقامت کی طاقت کو کمزور نہیں کرے گی۔ فلسطین کے دشمنوں امریکہ، برطانیہ اور ان کی ناجائز اولاد اسرائیل کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلامی مزاحمت کے رہنماؤں اور کمانڈروں کی شہادت کے بعد مزاحمت کبھی نہیں رکے گی اور نہ ہی کمزور ہوگی، بلکہ مزید طاقتور ہوگی۔ اسلامی مزاحمت کے کمانڈروں کو لبنان، شام، عراق اور ایران سمیت فلسطین میں شہید کرنا دراصل غاصب صہیونی حکومت کی شکست کا ایک نمونہ ہے۔ جو غزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت ایک چھوٹے سے گروہ کے سامنے جیتنے سے قاصر ہے، اس جنگ میں اسلامی مزاحمت کے کمانڈروں کو مختلف ممالک میں تخریب کرانہ کارروائیوں میں شہید کرنے سے نہیں جیت سکے گی۔ شہید عماد مغنیہ، جو کہ فلسطین کی آزادی کے ایک مایہ ناز کمانڈر تھے، ان کو شام کے دارالحکومت دمشق میں غاصب صہیونی تخریب کاری میں شہید کیا گیا۔ شہید قاسم سلیمانی، جو کہ ایران کی القدس فورس کے کمانڈر تھے، ان کو بغداد میں امریکی تخریب کرانہ کارروائی میں شہید کیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ایک سفارتکار کی حیثیت رکھتے تھے اور حماس کے سربراہ بھی تھے، ان کو ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکی اور صہیونی تخریب کاری میں شہید کیا گیا۔ اب ان تین شہادتوں کو دیکھا جائے تو مشاہدے میں آتا ہے دوستوں کہ اسلامی مزاحمت کا خون لبنان سے شام تک اور اسی طرح ایران سے عراق تک اور فلسطین سے تہران تک آتا ہے، جو کہ نہ صرف دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام کرتا ہے بلکہ جس سرزمین پر جاتا ہے وہاں اتحاد اور باہمی رشتوں کو مضبوطی کا باعث بن جاتا ہے، اور یہی کچھ شہید عماد مغنیہ سے لے کر اسماعیل ہانیہ تک ہوا ہے۔ ہر ایک کمانڈر ہمیشہ سے شہادت کا طلبگار رہا ہے، شہادت ہی ان کی منزل رہی ہے، کبھی بھی مزاحمت کے کمانڈر شہادت سے دور نہیں بھاگتے۔ یہی تمنا اور آرزو شہید اسماعیل ہانیہ بھی رکھتے تھے اور وہ اپنی مراد پا کر شہید ہو گئے۔ سوال یہ ہے دوستو کہ کیا ان کمانڈروں کو شہید کرنے سے مزاحمت کا راستہ روک لیا گیا ہے؟ اس بات کا جواب مشاہدے سے دیا جاتا ہے کہ جب شہید عماد مغنیہ کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد شام اور لبنان میں حزب اللہ کی مزاحمت مزید تقویت کا باعث بنی، اور شہید عماد کے خون میں ہزاروں عماد مغنیہ جیسے جوانوں نے جنم لے لیا اور آج بھی حاج رضوان کے راستے پر گامزن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں تک شہید عماد کے خون کی تاثیر نے اثر کیا اور فلسطینی نوجوانوں نے شہید عماد، جن کو حاج رضوان کہا جاتا تھا، فلسطین کے اندر حاج فلسطین کہا جانے لگا۔ جب شہید قاسم سلیمانی کو شہید ابو مہدی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا تو یہ بات مشاہدے میں آئی کہ پورے خطے میں خاص طور پر مزاحمت کی کارروائیوں میں تیزی آئی، اور ہر جوان شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی کی سیرت پر چلنے لگا اور ان کی بے مثال قربانیوں سے درس حریت حاصل کرنے لگا۔ یہ حریت کا پیغام صرف مسلمان ممالک اور مغربی ایشیائی ممالک تک باقی نہیں رہا بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی سرحدوں کو چیرتا ہوا مغربی دنیا کے نوجوانوں کو بھی متاثر کرنے لگا، اور آج تک پوری دنیا میں نوجوان اور حریت پسند ان شہداء کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ آج بھی امریکہ اور پورے ممالک میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی کی تصاویر لگائی جاتی ہیں۔ فلسطینیوں کے گھروں میں ان شہداء کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ حرکت اور مزاحمت ہے جسے امریکہ اور صہیونی دشمن ان کمانڈروں کے شہادت کے بعد بھی نہیں روک پایا۔ شہید قاسم سلیمانی یا شہید اسماعیل ہانیہ جس قدر زندگی میں غاصب صہیونی حکومت اسرائیل اور امریکہ جیسے خونخواروں کے لیے خطرناک تھے، وہ شہادت کے بعد اس سے بھی 2 گنا زیادہ خطرناک ہو گئے۔
دنیا یہ بات اچھی طرح جان لے کہ شہید کی شہادت سے نہ تو مزاحمت کے میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی دنیا میں مزاحمت کا راستہ روکا جا سکے گا، بلکہ اہم ترین چیز جو شہید کو مارنے کے فوری بعد سامنے آ رہی ہے وہ ایرانی اور فلسطینی قوم کے رشتوں کی مزید مضبوطی اور استحکام ہے، جو دشمن کا سب سے بڑا ہدف تھا اور دشمن اس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسماعیل ھنیہ تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہارے، اپنے بچوں اور خاندان کی قربانی دی مگر اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ ھنیہ کی شہادت کے رد عمل میں ہم دنیا کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی کمانڈر اسماعیل ھنیہ پر فخر ہے۔ ہم ان کی شہادت پر ان پر رشک کرتے ہیں، انہوں نے نیکی کی راہ میں جان نثار کی، وہ جنت کے راستے پر چلے اور جنت پہنچ گئے۔ دوستو، دشمن کو یہ جان لینا چاہیے کہ فلسطینی عوام 76 سال سے اپنے مقصد اور وطن کے دفاع کے لیے مزاحمت کے راستے پر ہے۔ مزاحمتی مشن کسی رہنما یا کسی اور کی شہادت سے نہیں رکے گا۔ فلسطینی ہمیشہ ثابت قدمی سے اپنے وطن کا دفاع کرتے آئے ہیں، نہ صرف وطن بلکہ امت کے شعائر کا دفاع بھی کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اسماعیل ھنیہ روس سے لے کر ملائیشیا تک، ایران سے قطر تک، مصر سے ترکیہ تک، لبنان سے لے کر الجزائر تک اور موریتانیہ سے مراکش تک کئی بین الاقوامی عرب اور اسلامی دارالحکومتوں میں سفر کرتے رہے۔ آخر دشمن نے تہران میں ہی کیوں ان کو مارا، یہ سوال اہم ہے۔ دشمن چاہتا تھا کہ مزاحمت اور ایران کے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو، لیکن حالات اور نتائج نے دوستوں ثابت کر دیا ہے کہ مزاحمت مزید طاقتور ہو رہی ہے اور ہمارا اتحاد مزید تقویت حاصل کر رہا ہے۔ دشمن اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور کمانڈروں کی شہادت کرنے سے مزاحمت نہیں رکے گی اور نہ ہی دوستوں کمزور ہوگی۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرتے ہوئے ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری فردوس شمیم نقوی نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جاری ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق بیانات دیں۔ کمیٹی نے نتیجہ اخذ کیا کہ شیر افضل مروت پارٹی کے قواعد اور ضوابط کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے اور خود کو پارٹی سے بالاتر سمجھتے ہیں، جس سے پارٹی کی تصویر اور پارٹی کا بیانیہ بری طرح مسخ ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کی تجویز عمران خان نے دی ہے۔ دوسری جانب اس پر شیر افضل مروت کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ خان کا سپاہی تھا، ہوں اور رہوں گا، اپنی حیثیت میں لیڈر کی رہائی کی جو کوشش کر سکا کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت کی منسوخی کے نوٹیفیکیشن کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے ضرور پتا ہوتا کیونکہ میں ہی پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ووٹ کو عزت دے دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا، سب سے پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے، اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ہی ختم ہو جائے گی، مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا گیا، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا منع ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل نافذ ہے، فوج کو مجھ سے معافی مانگنا چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے رینجرز نے اغوا کیا۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ووٹ کو عزت دے دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا اور دل کھول کر ہنسنا کبھی کبھی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طب کی دنیا میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنسی کے فوائد سب پر یکساں نہیں ہو سکتے۔
آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ محققین نے مریضوں میں ہنسی کے فوائد کا جائزہ لینے کے بعد بتایا ہے کہ ہنسنے کو ایک بہترین دوا سمجھنے والوں کو اس بات سے حیرانی ہو سکتی ہے کہ ہنسنا 100% فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اچانک ہنسی کا دورہ صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے دل پھٹ سکتا ہے یا دمے کا دورہ اور بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل کے میگزین میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک سائنسی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کو 1946 سے اس برس تک مریضوں پر کیے جانے والے ایک تجربے سے پتہ چلا ہے کہ اچانک کہکوں کی وجہ سے دل پھٹ سکتا ہے، جبکہ دوران کہکا تیزی سے سانس لینے سے دمے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نقصانات میں ہرنیا، درد شقیقہ کا بڑھنا یا جبڑے کی ہڈی بھی اتر سکتی ہے۔ تاہم دوسری طرف سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم کا کہنا ہے کہ درجنوں تحقیقی مطالعوں سے ماہرین کی جانب سے ہنسی کو ایک اچھی دوا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، جس سے دل اور نفسیاتی تناؤ کی کیفیت میں آرام آتا ہے۔ ہنستے رہنے سے بلڈ پریشر کم رہتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مسخروں کے ہمراہ کیے جانے والے اس تجربے سے ثابت ہوا کہ مسخروں کی وجہ سے مریضوں کے پھیپھڑوں کے افعال میں بہتری آئی۔ اسی طرح دن بھر کی حقیقی ہنسی 200 کیلوریز جلانے کے کام آئی۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں میں بلڈ شوگر بھی کم ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچانک سے ہنستے رہنا اور بے قابو قہقوں کے باعث پیٹ پر دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے آنتوں کی نقل و حرکت بڑھ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا جائزہ اس نظریے کو چیلنج کرتا ہے کہ ہنسنا ایک مکمل طور پر فائدہ مند نسخہ ہے۔ انہی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا دل کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اگرچہ تحقیق کے نتیجے میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کی درجہ بندی پیش کی گئی ہے، پھر بھی کچھ لوگ اس کے فوائد کو نظر انداز کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہنسیں، لیکن بہادری کے ساتھ۔ ایک امریکی خلائی سیاحت کی کمپنی نے اپنے جدید ترین تجارتی خلائی جہاز VSS امیجن کی اولین تفصیلات اور تصاویر جاری کر دی ہیں۔ کمپنی کے مطابق VSS امیجن بہت جلد مسافروں کو لے کر پروازیں شروع کر دے گا اور سالانہ 400 خلائی پروازوں کے ذریعے تقریباً 5000 افراد کو نچلی خلائی حدود کی سیر کرا سکے گا۔ بیرونی طور پر یہ بہت زیادہ چمکدار ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے چاندی سے بنایا گیا ہو۔ اپنے بیشتر خلائی جہاز کی طرح VSS امیجن کو بھی ایک بڑے طیارے کی پیٹھ پر سوار کر کے تقریباً 45,000 فٹ کی بلندی تک پہنچایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ اپنے انجن سٹارٹ کرے گا اور 100 کلومیٹر جتنی اونچائی تک جا پہنچے گا۔ کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی ایک پرواز خلا تک پہنچنے کا ٹکٹ کتنے کا ہوگا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس طیارے کی زمینی آزمائشیں جاری ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسے طیاروں کا واحد مقصد صرف خلائی سفر کو آسان بنانا نہیں، بلکہ اسی نوعیت کے بڑے اور جدید قسم کے مسافر بردار طیارے دنیا میں ایک سے دوسرے ملک تک سفر کو بھی آج کے مقابلے میں بہت ہی کم وقت میں مکمل کرنے کے قابل بھی ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔